شام کو نکلتے اور مکے والے عام طور پر تجارت شام ہی کی طرف کرتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ منافع انہیں حاصل ہوتا. تو جب وہ ابو سفیان کا قافلہ مکے سے شام کی طرف نکلا تو مدینہ کے پاس سے ہی نکلا. مدینہ کے پاس سے ہی نکلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو پکڑنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے مقصد تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو نہیں، اس سے پہلے جب وہ قافلہ نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پکڑنے کی کوشش کی مگر ابو سفیان کسی طرح اپنے قافلے کو بچا کر شام پہنچ گیا. اس کو پکڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو قافلہ لے کر نکلے تھے، ایک جو فوج اور فوجی دستہ جو لے کر نکلے تھے، وہ ذو العشیرہ نامی مقام تک پہنچا. مگر ابو سفیان کا قافلہ چونکہ بچ کر نکل گیا تھا اس لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ کر آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ کر آ گئے. اب ایک بڑا اہم سوال کھڑا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کیوں ایک تجارتی قافلے کو لوٹنا چاہتے تھے یا اسے حاصل کرنا چاہتے تھے؟ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کر کے مدینہ کی طرف رواں دواں ہو رہے تھے تو مشرکین کی بڑی جان جل چکی تھی. کیوں؟ کیونکہ جب تک مکہ میں تھے ان پر خوب زور اور ظلم اور ستم کیا گیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کو مارا توڑا گیا اور شہید بھی کر دیا گیا. جب اللہ نے ہجرت کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے. تو ان مشرکین مکہ کا بزعم خویش یہ ارادہ تھا کہ مسلمانوں کو مدینہ پر چڑھائی کر کے وہیں مدینہ میں انہیں نیست و نابود کر دیا جائے. کیا ارادہ تھا ان کا؟ مدینہ پر چڑھائی کر کے مسلمانوں پر حملہ کیا جائے اور انہیں مدینہ میں ہی نیست و نابود کیا جائے. یہاں تک کہ بہت سارے احادیث مبارکہ میں ایسی احادیث ملتی ہیں کہ مدینہ میں مسلمان اپنے گھروں میں ڈرتے ہوئے رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مکہ کی کوئی فوج آ کر ہم پر حملہ کر دے. ایک ڈر یہ تھا. اسی طرح مدینہ چونکہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی گھرا ہوا تھا، یہودیوں کے 3 مشہور قبائل مدینہ کے اطراف رہتے تھے، ان سے بھی جنگ ہونے کے امکانات تھے. وہ بھی ایک ڈر مسلمانوں کو تھا. اب چونکہ اب مدینہ ایک دارالمملکت بن چکا تھا جہاں سے اسلام کی قیادت کی جا رہی تھی، اسلام کی ایک سلطنت کی ابتدا ہو چکی تھی، اس لحاظ سے بھی اسلام کے لیے ضروری تھا کہ اسلام کی بقا کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے، اس کے پھلنے پھولنے کے لیے دشمنان اسلام کو دبایا جائے یا انہیں ختم کر دیا جائے تاکہ وہ اسلام کے لیے روڑا نہ بنے، اسلام کی ہی راہ میں رکاوٹ نہ پیدا کرے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر مشرکوں کے علاوہ دوسرے جو لوگ تھے جو مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے تھے ان لوگوں کو کمزور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی دستوں کو، مسلمان کے فوجیوں کو جگہ جگہ تعینات کرتے اور گشت کراتے رہتے تھے تاکہ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی رہے کہ اب اسلام کمزور نہیں ہے بلکہ طاقتور سے طاقتور ہوتا جا رہا ہے، اس پر حملہ کرنے کی کوئی کوشش نہ کرے. دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ جگہ جگہ جتنے قبائل تھے ان سے حلیفانہ تعلقات برقرار کیے گئے، ان سے عہد و پیمان لیا گیا کہ ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے، تم ہم سے جنگ نہ کرنا، تم ہمارے حلیف بن جاؤ، ہمارے دوست بن جاؤ. اگر تم پر کوئی حملہ کرے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور ہم پر اگر کوئی حملہ کرے تو تم ہمارا ساتھ دینا. اس طرح جگہ جگہ کے قبائل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستانہ تعلقات برقرار کیے تاکہ اسلام کے پھلنے پھولنے میں، اسلام کے پھیلنے میں کسی قسم کی رکاوٹیں پیدا نہ ہو. یہ عام طور طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. خاص منصوبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے لیے 2 قسم کے منصوبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے. ابھی جو باتیں بیان کر رہا ہوں وہ صرف
بنیادی باتیں ہیں جو جنگ بدر کو سمجھنے کے لیے درکار ہے. ابھی جنگ بدر شروع بھی نہیں ہوئی ہے, اس پر ابھی میں نے کچھ بولا بھی نہیں ہے. جنگ بدر کو سمجھنے کے لیے جو بنیادی نکات کی ضرورت ہے, بیسک انفارمیشن اور نالج کی جو ضرورت ہے, وہ آپ کے آگے رکھ رہا ہوں, تب جا کے جنگ بدر سمجھ میں آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے خلاف خود 2 منصوبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے. کیوں مشرکین کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوبے اختیار کیے؟ کیونکہ مشرکین کی طرف سے بارہا ایک قسم کا ڈر لگا رہتا کہ کبھی بھی مدینہ پر حملہ کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ مجھے ایک بخاری مسلم حدیث یاد آتی ہے کہ اچانک مدینہ میں ایک افواہ سی اڑی کہ کوئی ہے جو مدینہ پر حملہ کر رہا ہے یا حملہ کرنا چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گھوڑا کھڑا تھا بغیر زین کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے پر سوار ہوئے, فوراً مدینہ کا ایک چکر لگایا اور آگے لوگوں کے پاس اور کہا کہ لوگوں گھبراؤ نہیں, پریشان نہ ہو, یہ تو ایک بات تھی, یہ تو ایک افواہ تھی, اصل میں کوئی حملہ نہیں کر رہا ہے, دشمن نہیں ہے. یہ حدیث صحابہ کرام نے, محدث رحمہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہتے ہیں ہمت, طاقت, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جسارت, قوت, طاقت کو بتلانے کے لیے حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر زین کے گھوڑے پر مدینہ کا پورا چکر لگا کر آ گئے اور مسلمانوں کو اطمینان دلایا کہ کوئی دشمن حملہ نہیں کر رہا ہے. تو اس قسم کی افواہیں اور اس قسم کا ڈر اور خوف مسلمانوں پر رہتا تھا, اس کو بھی دور کرنا ضروری تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے خلاف 2 قسم کے منصوبے اختیار کیے. پہلا منصوبہ یہ کہ مکہ سے شام کو جانے والی جو شاہراہ ہے, اس شاہراہ پر واقع جتنے قبائل ہیں ان سے حلیفانہ, دوستانہ تعلقات, روابط کیے جائیں اور ان سے عہد و پیمان کیا جائے.